یایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورت البقرہ آیت نمبر 183 اور 184 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، یا ایھاالذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، بس یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، بس تم میں سے اگر کوئی آدمی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی مسافر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی اپنی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے اوپر لازم ہے ایک مسکین کی خوراک۔ فمن تطوع خیرا، پس جو بندہ اچھے طریقے سے روزے رکھ لے، پس یہی رکھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھتے رہو تو تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جن عبادات کا حکم دیا، جو عبادات لازمی ہیں مسلمان پر، ان لازمی اور فرض عبادات میں سے ایک روزہ بھی ہے، جس کو عربی کے اندر صوم کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے صیام، کتب علیکم الصیام۔ اور روزے کی شرعی تعریف یہ کی گئی ہے کہ روزہ کہتے ہیں طلوع فجر کے بعد غروب شمس تک کھانے پینے اور حقوق زوجین سے نیت کے ساتھ رکے رہنا۔ تو اگر اس دورانیہ میں، اس پیریڈ میں کوئی آدمی کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رک جاتا ہے اور ساتھ ثواب کی نیت بھی کر لے تو اس چیز کو روزہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ نیت ضروری ہے، ورنہ تو اگر کوئی آدمی عام حالات میں ان تین چیزوں سے رکا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ان تین چیزوں سے رکنے والا ساتھ نیت کے وہ روزہ دار ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ ایک اسلوب ہے کہ کتب علیکم الصیام کی تعبیر سے فرض چیزوں کو بتلاتا ہے۔ بعض جگہوں میں اللہ پاک نے جو چیزیں فرض ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ امر کا صیغہ نہیں بولا کہ سومو، اے ایمان والو روزہ رکھو، بلکہ یہ تعبیر اللہ پاک نے بولی کتبہ، تم پر لکھ دیے گئے ہیں، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ جیسے پہلے بھی آیا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص لازم کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، تو اسی طرح ایک تعبیر ہے کتب علیکم الصیام، یہ بھی فرض چیز کو بتلانے کے لیے آتی ہے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو جب قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے نص قطعی سے کہ روزہ فرض ہے، اس لیے اس کو انکار کرنے والا، روزے کو نہ ماننے والا پکا کافر ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت سے مسئلہ ثابت ہے، قرآن کی آیت کا منکر ہوگا۔ اور اگر فرض سمجھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، روزے رکھے گا نہیں تو سخت گناہگار ہوگا۔ اور یہ روزے یہ بغیر قضا کے پھر معاف بھی نہیں ہوتے، ان کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے اگر روزہ چھوٹ جائے۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے تم پر روزے فرض ہیں نا رمضان شریف کے، تو تم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ تو بعض امتوں کے روزوں کی کیفیات مختلف ہوتی تھیں، جس طرح یہ امت مسلمہ کے روزے ہیں، ایک مہینہ یا ان کا جو ٹائم اور پیریڈ ہے وہ مختلف انداز میں تھے۔ بہرحال اس میں کوئی زیادہ تفاصیل موجود نہیں ہے کہ کس طرح پہلے امتوں پر روزے فرض تھے، اتنا ضرور ہے کہ جو بھی امتیں آئیں وہ روزے رکھتی تھی۔ لعلکم تتقون، تو یہ لفظ کہہ کر اللہ پاک نے اصل میں تسلی دی ہے کہ تم اس روزے کو کوئی اتنا بڑا بوجھ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں اللہ پاک نے ہمیں
کھانے پینے سے منع کر دیا ہے، یہ کوئی بڑا مشکل حکم آ گیا، پہلے تو کسی کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے اوپر اللہ نے ایسے حکم ڈال دیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ لعلکم تتقون، آگے روزہ رکھنے کی علت بتا دی، روزہ رکھنے سے تمہیں کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سب سے بڑی خوبی انسان کی، مسلمان کی، اس کے اندر تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر اپنا خوف دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت کی وجہ سے یہ مجھ سے ڈرتا کتنا ہے، اور اس تقوی پر اللہ نے بڑے بڑے ثمرات، بڑے بڑے نتائج رکھے ہیں۔ آخرت میں اللہ پاک نے جو مسلمان مومن کو ٹھکانہ دینا ہے، جس کو ہم جنت کہتے ہیں، اللہ پاک نے بڑے خوبصورت محلات، نعمتیں رکھی ہیں، وہ بھی اللہ پاک متقی لوگوں کو دیں گے۔ اللہ پاک ایک اس پارے میں ارشاد فرماتے ہیں 16ویں پارے میں کہ جو میں نے جنت بنائی ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو بندہ متقی ہوگا تو جنت تو اس کو دی جائے گی۔ تو متقی آدمی کے لیے بڑے انعامات ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بڑی پسند ہے، اس لیے فرمایا اتق اللہ حیث کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر۔ اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو سورت الرحمن میں اللہ پاک نے اس کے لیے بڑے ثمرات اور بڑے اس کے لیے انعامات کا ذکر کیا۔ فرمایا فمن، جو آدمی اللہ سے ڈر جاتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کا ڈر اس کے سامنے ہوتا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے ایک جنت ہوگی، جو اللہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، اس متقی آدمی کے لیے جنتان، اللہ 2 جنتیں دے گا۔ تو متقی بننا، تقوی اختیار کرنا بہت پسندیدہ اور مرغوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر یہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی صفت کو پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو متقی بنانے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ روزے والا نظریہ دیا گیا، یہ روزے والی عبادت دی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ ایک عملی پریکٹس ہوتی ہے 1 مہینہ، تاکہ روزے رکھ کر تم تقوی سیکھو۔ صرف مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا کرنا، کہ بندہ عقل سے اگر تھوڑا سا سوچے، غور و فکر کرے، تو واقعی انسان کو خیال آئے گا کہ دیکھیں پورے 11 مہینے جو چیزیں حلال تھیں، صرف 1 مہینے میں جو چیز سحری سے پہلے حلال ہے، سحری سے بعد میں حرام ہو گئی، غروب آفتاب کے بعد وہ چیز پھر حلال ہو جاتی ہے، غروب سے پہلے سارا دن وہ چیز حرام ہے۔ تو جو چیزیں اس تھوڑے سے پیریڈ میں اللہ کے حکم سے میں چھوڑ رہا ہوں، سحری سے پہلے حلال، غروب کے بعد بھی حلال، درمیان میں کچھ وقت کے لیے میں ان کے پاس نہیں جا رہا، میں یہ چیزیں نہیں استعمال کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب میں ان چیزوں کے پاس نہیں جاتا، اللہ نے منع کیا ہے، تو 11 مہینے جو چیزیں حرام ہیں، میں ان چیزوں کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ اس تھوڑے سے دورانیے میں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، میں ان کو تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن وہ چیزیں جو پورا سال حرام ہیں، میں ان کو کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس چیز پر اگر انسان غور کرے گا تو اس کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، اور وہ انسان آہستہ آہستہ روزے کی برکت سے متقی بنتا جاتا ہے۔ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس تقوی کی عملی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریزر کے اندر اعلیٰ قسم کے مشروبات پڑے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کو نہیں استعمال نہیں کرتا، کھاتا کچھ نہیں، پیتا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی کی پریکٹس ہے۔ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے سامنے پڑے ہیں، لیکن 1 منٹ پہلے بھی روزہ نہیں کھولتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک تقوی کی پریکٹس ہے۔ اب دن کو میاں بیوی اگر گھر میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھنے والا، اگر حقوق زوجیت ادا کرنے پر آ جائیں رمضان شریف میں دن میں، تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن دونوں ڈرتے ہیں، کہتے میرا روزہ ہے، دونوں کہتے میرا روزہ ہے، تو یہ کام نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ دار آدمی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک پورا دن اس تقوی کی پریکٹس کرتا ہے، اور مقصد ہے روزے سے تمہیں متقی بنانا۔ ایام معدودات، آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ جو روزے ہیں نا، چند گنتی کے دن ہیں، یا 29 روزے ہوتے ہیں یا 30، تو پورے سال کے 365 دنوں میں اللہ پاک نے ہمیں چند گنتی کے دن، روزہ یا مہینہ جو ہے یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، 28 کا بھی نہیں ہو سکتا، 31 کا بھی نہیں ہوتا، تو یہ چند گنتی کے دن ہیں۔
تو پورا سال تمہیں ہر وقت کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے ان چند دنوں میں کھانا ویسے ہے، یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ تم نے نہیں کھانا، یہ تو خلاف فطرت ہے کہ پورا مہینہ تم پریکٹس کرو اس چیز کی کہ بالکل کھانے کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ حکم نہیں دیا۔ کھانا پینا ویسے ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا ٹائم ٹیبل چینج کر لو کہ دن کو نہ کھاؤ، ادھر صبح کھا لو ادھر مغرب کے بعد کھا لو، تو یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور آگے بھی اللہ پاک نے بڑی سہولت دے دی روزے کے حکم میں بھی، روزے کے مسئلے میں بھی، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مریض ہے تو اس کے لیے اجازت ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ اگلے دنوں میں یعنی رمضان کے بعد جب اللہ اس کو دوبارہ صحت دے دے تو وہ دوبارہ ان روزوں کی قضا کر لے اور گنتی کے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ لیکن مریض کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حقیقتاً مریض ہو، اس کو کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ لکھ کر دے کہ واقعی تو مریض ہے، اگر روزہ رکھے گا تو تیرے روزہ رکھنے سے تیری صحت مزید خراب ہو جائے گی، اور وہ ڈاکٹر جو لکھ کر دے گا کہ واقعی تو مریض ہے، اس کے اندر بھی علماء نے بڑی شرائط لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو روزے سے روک رہا ہے وہ ڈاکٹر مسلمان ہونا چاہیے، اگر غیر مسلم یا کافر آدمی ہے، یہودی عیسائی ہے، تو اس کے اس لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ روزے کی اس کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر لکھ کر دے رہا ہے وہ ڈاکٹر خود بھی نمازی ہو، خود بھی متقی آدمی ہو، خود بھی روزہ رکھتا ہو، اس کو روزے کی اہمیت کا پتہ ہو کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، تو اس ڈاکٹر کے لکھنے سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی جو خود بھی صوم صلات کا پابند ہو۔ اور اسی طرح سب سے پہلا ڈاکٹر تو انسان کا اپنا دل ہے، سب سے پہلا مفتی تو انسان کا اپنا قلب دل ہے، کہ انسان کا دل واقعی بتائے کہ یار میں واقعی مریض ہوں، اگر میں روزہ چھوڑ دوں گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا یا اللہ میں مریض تھا، تو اللہ میرا یہ عذر قبول کر لیں گے۔ اگر واقعی اس کا دل اس بات کا فتویٰ دیتا ہے کہ میں مریض ہوں، اللہ کے سامنے بھی اگر میں نے یہ عذر رکھا تو اللہ پاک بھی میرا عذر قبول کر لیں گے، تو سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھے، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں انسان مریض ہو جاتا ہے تو وہاں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا، اور ہر بندہ ڈاکٹر سے لکھوا بھی نہیں سکتا، تو سب سے پہلا مفتی یا ڈاکٹر جو ہے اس کا اپنا دل ہے، اپنے دل سے صحیح پوچھے کہ واقعی میں مریض ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا ایسے بخار ہوا یا تھوڑی سی تکلیف ہوئی بس میں تو مریض ہوں، روزہ چھوڑ دیا۔ او علی سفر، اسی طرح اگر کوئی آدمی گھر پر نہیں ہے، مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، جو شرعی مدت بنتی ہے تقریباً 48 میل، اگر اس سفر پر وہ گیا ہوا ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اور اجازت ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں سمجھنا ہے، ایک ہے سفر کے اندر نماز اور ایک ہے سفر کے اندر روزہ رکھنا۔ سفر کے اندر نماز پڑھنا اور اس کو قصر کرنا وہ تو فرض عین ہے۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو اس کو چاہیے کہ ظہر کے 4 فرضوں کے بجائے 2 پڑھے، اور 2 پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے، ذمہ ہے، اگر 4 پڑھے گا نا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سفر کے دوران اگر 4 رکعت عصر کی پڑھے گا تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی، قصر کرنا واجب ہے۔ لیکن سفر کے اندر روزہ چھوڑ دینا یہ واجب نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ رکھنا زیادہ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے۔ تو نماز قصر کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جب بندہ سفر پر ہو تو نماز آدھی پڑھے، یہ اللہ کا ہدیہ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن روزہ یہ فرض نہیں ہے، اس کی رخصت ہے، اجازت ہے اگر تم سفر پر ہو اور واقعی روزہ رکھنے میں تمہیں مشقت ہے۔ اور یہ رخصت اس لیے تھی کہ پہلے زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے وہ عموماً سفر پیدل ہوتے تھے اور پہاڑوں جنگلات میں سفر کرتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو جہازوں کا سفر ہے، 48 میل سفر کرنا تو انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ 1 گھنٹے کے اندر انسان ہزاروں میل سفر کر جاتا ہے جہاز پر، ہیلی کاپٹر پر، تو وہاں تو مشقت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی جو اصل وجہ تھی وہ مشقت تھی۔ اگر واقعی سفر میں مشقت ہے اور انسان کو تکلیف ہوگی روزہ رکھنے سے تو پھر وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، کوئی مریض ہے، مسافر ہے، اس کو اجازت ہے اگلے دن میں اس کی قضا کرے۔ وعلی الذین یطیقون، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بوڑھے لوگ ہیں، معذور ہیں، اور ایسے بوڑھے کہ دوبارہ وہ صحت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، ایسا مریض کہ یقین ہو گیا کہ اب موت کی طرف ہی جائے گا، واپس نہیں آئے گا، تو یہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے فدیہ ہے، وہ ایک مسکین کا کھانا، یعنی اس کو 2 ٹائم کا کھانا دے دیں، سحری کا بھی اور شام کو افطاری کا بھی، یا وہ کھانا اس کو پکا کر بھیج دیں، یا اگر کھانا نہیں ہے تو کچا راشن بھی اس کو دے سکتے ہیں جس میں 2 ٹائم کا کھانا کھا لے۔ تو یہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے
معذور ہیں، اور اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں شیخ فانی۔ اگر کوئی شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا ہے کہ دوبارہ صحت کی طرف وہ عود نہیں کرے گا، تو وہ فدیہ دے، ہر مسکین کو ایک دن میں 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا، پس جس بندے نے اچھے طریقے سے روزے رکھ لیے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے رکھنا بہتر ہے۔ اور فدیہ جس بندے نے دیا، تطوع خیرا، اچھے طریقے سے فدیہ دیا، زیادہ دیا، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک مسکین کو کھلانا ہے تو وہ اس کو 2 مسکینوں کو کھلا دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور 2 ٹائم کا کھانا دینا تھا تو اس نے اس کو 4 ٹائم کا دے دیا، تو اس کے لیے خیر اللہ، یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کوشش کی جائے کہ فدیہ دینے میں زیادہ سے زیادہ دیں، کم مقدار نہ دیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن ان عذر کے باوجود، مرض کے باوجود، سفر کے باوجود، ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ روزہ خود تمہارا روزہ رکھنا یہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ فدیے کی اجازت ہے، اگر کوئی معذور آدمی ہے، فدیہ اس کو شرعاً اجازت ہے، مفتیان کرام اس کو لکھ کر دیں۔ ایسے نہیں کہ ہر بندہ خود مفتی بن جائے کہ بس میں جو آپ مریض ہو گیا ہوں، میرے لیے فدیہ جو ہے وہ جائز ہے، ہر بندہ فدیہ دینا شروع کر دے۔ وہ مفتیان کرام سے پوچھ کر، جس کو وہ اجازت دیں کہ واقعی آپ وہی مریض ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا اور آپ کے لیے فدیہ دینا جائز ہے، تو وہ فدیہ دے۔ لیکن قرآن کہتے ہیں ان تصوموا خیر لکم، حتی الوسع کوشش کرو کہ خود تم روزہ رکھو، اور یہ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی حکمت کو جانتے ہو، اگر روزے کے تم ثواب کو جانتے ہو، تو اس بات کو، اس نظریے کو سمجھو، روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ روزے پر اجر کتنا ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی عبادات بنائی ہیں، ہر عبادت کا جو اجر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی، روزہ دار سامنے آئے گا، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے آپ ایک طرف ہو جائیں، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، سارا دن بھوکا پیاسا میرے لیے رہا، لہٰذا اس کو جزا بھی میں اس کو خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے روزہ رکھا اور اس روزے کی جزا اور بدلہ میں اللہ خود ہوں، تو اللہ خود اس بندے کو ملے گا اس روزے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق